اٹامک ہیبٹس پہلی نظر میں صرف یہ ایک سیلف ہیلپ لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں بچوں کی ہیبٹس بنانی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پیج بدلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اسکلز لرنرز، آج ہمارے فاریکس ٹریڈنگ کی 5th کلاس ہے، جو ہمارا لیکچر ہے ٹائم فریم کے اوپر۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پچھلے چاروں لیکچرز اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی ابھی یہ لیکچر دیکھ رہا ہے تو میری اسے گزارش ہے کہ وہ پچھلے لیکچرز دیکھ لے، یہ لیکچر سمجھ آنے میں اس کو بہت آسانی ہوگی۔ آج کا لیکچر ہے ہمارا ٹائم فریم کے اوپر۔ ٹائم فریم کے اوپر آج ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں ہم اس کو چارٹ پر، کیسے دیکھتے ہیں وہ سب بھی دیکھتے ہیں آج ابھی اسی لیکچر میں۔ ٹائم فریم کی ابھی میں نے جیسے آپ کو ایگزامپل دی کہ ٹائم فریم کیسے کیسے بدلتا ہے، آپ کو اس پوری ویڈیو میں گائیڈ کیا جائے گا۔ ورڈ اٹامک ہیبٹ ایک یہ سب سے بڑی فیمس بک ہے، جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو ٹائم فریم میں اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس کی یہ والی ایگزامپل بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، جس سے آپ کو ٹائم فریم کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ بڑی سکسیس کا فیل ایک ہی دن میں نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو روزانہ کی بیس پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹ یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی عادات چینج کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو چینج کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا آج کا لیکچر ٹائم فریم کے اوپر ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم فریم کہتے کس کو ہیں۔ ٹائم فریم وہ ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جیسے کینڈل کی لائف، کہ ایک کینڈل کی لائف کتنی ہے۔ آپ کوئی بھی ٹائم فریم اوپن کر لیں، آپ کو اس کینڈل کے اوپر اس کا اوپن اور کلوز ٹائم آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا۔ ٹائم فریم کی مدد سے ہم مارکیٹ کے ریئل ٹرینڈ کو فائنڈ کرتے ہیں اور اپنی انٹری جو ہے وہ پلان کرتے ہیں۔ جیسے کہ اٹامک ہیبٹ کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پوری بک پڑھتے ہیں۔ فاریکس کا اصلی ٹرینڈ تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ ایک پیج نہیں، پورا چیپٹر نہیں، یعنی کہ بڑے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوں، تو اس ٹائم مارکیٹ کا ریئل ٹرینڈ مارکیٹ کی ڈائریکشن میں ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ اندازہ آپ کو ٹائم فریم سے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ لائن سب کچھ ہمیں ٹائم فریم ہی بتاتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی کسی ایک ٹائم فریم پر نہیں رہنا، ڈفرینٹ ٹائم فریم کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ چارٹ اوپن کریں گے مارکیٹ کا انالیسس کرنے کے لیے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھیں گے، RSI کے ذریعے ٹریڈ لگانے کے لیے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ کو B1 کے ٹائم فریم پر اگر آپ نے RSI لگایا ہے، اگر وہ 70 یا 30 کے لیول پر گیا ہے تو آپ نے وہاں بائی یا سیل کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ B1 پر نہیں ملا تو آپ H4 پر آئیں، وہاں آ کر کوئی بھی ٹائم فریم لے کر آپ اپنی پریکٹس کر لیں۔ H1 H4 کوئی بھی آپ ٹائم فریم اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ H4 میں ابھی نہ جائیں کیونکہ H4 بہت بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی چھوٹے ٹائم فریم پر رہیں، جیسا کہ M1 تو بہت چھوٹا ہے، M1 پر نہیں، H1 تک آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ M2 Day1 D1 یہ بہت بڑے ٹائم فریم ہے، آپ کو ان پر ابھی نہیں جانا۔ جو چھوٹے چھوٹے ٹائم فریم ہے ان کی طرف آنا ہے۔ آپ نے جو بھی مارکیٹ ہے اچھی ٹرینڈ لائن لینی ہے، اس کی انٹری لینی ہے جو کہ آپ کو پروفٹ میں نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹائم فریم کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ٹائم فریم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، میں اسے گائیڈ کر دوں گی۔ ٹائم فریم بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر تھا آج کا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ خیال رکھیے اپنا، خدا حافظ۔